بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان حق باہو کی کرامت کہ کس طرح آپ نے مٹی کو سونا بنایا۔ پنجاب کے علاقے میں رہنے والا ایک شخص جو کہ سید تھا، وہ بہت ہی غریب تھا۔ اس کی کئی بیٹیاں تھیں جو شادی کے قابل تھی۔ جو کہ وہ سید تھا، اس لیے اپنے خاندان کی عزت کی خاطر صاف ستھرا لباس پہنتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے علاقے کے لوگ اس کی مالی آسودگی سے واقف نہ تھے۔ اس کی ظاہری حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے خاندان کے کئی لوگوں کی طرف سے اس کی بیٹیوں کے لیے رشتے آتے تھے، لیکن وہ اپنی مالی حالت کی وجہ سے اس قابل نہ تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی کا انتظام کر سکتا۔ ایک روز وہ تنگ آ کر کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضرت، میرا تعلق سادات خاندان سے ہے اور میں نے بہت اچھا وقت گزارا ہے، لیکن اب سفید پوشی کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ میں مالدار شخص ہوں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے میسر ہوتی ہے۔ میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں، مگر بیٹیوں کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا۔ قرض خواہ ہر وقت دروازے پر کھڑے رہتے ہیں۔ اب آپ ہی میرے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ عز و جل مجھے مشکلات سے نجات عطا فرمائے۔ وہ بزرگ اس کی بات سن کر کافی دیر تک مراقبے کی حالت میں رہا اور پھر سر اٹھا کر انتہائی معذرت بھرے لہجے میں ان سے کہا، تمہیں جو بیماری لاحق ہے اس کا علاج میرے پاس نہیں۔ اس شخص نے مایوسانہ لہجے میں کہا، حضرت، میں تو دعا کے لیے درخواست کر رہا ہوں۔ بزرگ نے صاف لہجے میں کہا، اب دعا ہی تمہاری دوا ہے اور میری دعا میں اتنی تاثیر نہیں ہے کہ تمہارے سر اور گھر سے گردش وقت کو ٹال سکوں۔ بزرگ کا انکار سن کر اس شخص نے بہت ہی غمناک لہجے میں پوچھا، حضور، میں نے تو آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا۔ بزرگ نے جواب دیا، وہ لوگوں کا حسن سلوک ہے اور میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ میں تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ بتا سکتا ہوں جس کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے بہت تاثیر رکھی ہے، اور وہ شخص دریائے چناب کے کنارے واقع ایک علاقے شور کوٹ میں رہتا ہے۔ تم اس کے پاس چلے جاؤ، وہ یقیناً تمہاری مشکل کو آسان بنا دے گا۔ اس بات کو سن کر اس شخص کے چہرے پر چھائے مایوسی کے بادل چھٹ گئے اور وہ ایک امید لیے شور کوٹ پہنچ گیا۔ اس وقت حضرت سلطان باہو بہت معمولی لباس پہنے ہوئے تھے اور اپنی زمین میں ہل جوت رہے تھے۔ ایسی حالت سے عام دیکھنے والوں کو یہی معلوم ہوتا تھا کہ کوئی مفلوق الحال کسان اپنی روزی کے لیے ہل جوت رہا ہے۔ جب اس شخص کی نظر آپ پر پڑی تو اس کے دل میں یہی خیال آیا کہ یہ تو کوئی خود اتنا پریشان حال شخص ہے، میرا سفر تو رہ گیا، یہ میری کیا مدد کرے گا۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے واپسی کے لیے اپنے قدم موڑے۔ ابھی وہ شخص ایک ہی قدم نہ واپس پلٹا تھا کہ اسے حضرت سلطان باہو کی آواز سنائی دی۔ حضرت سلطان باہو نے فرمایا، اے سید، اتنا طویل سفر بھی اختیار کیا اور موسم کی سختیاں بھی برداشت کیں، پھر بھی ہم سے ملاقات کیے بغیر واپس جا رہا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص حیران رہ گیا اور فوراً ہی اپنے گھوڑے کی پشت سے نیچے اترا اور بڑی عقیدت سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا اور اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ حضرت سلطان باہو نے بڑے غور کے ساتھ اس شخص کی درخواست سنی اور پھر نہایت میٹھے اور دلکش انداز میں فرمایا، سید، تم میرا ایک کام کرو، میں تمہارا کام کر دیتا ہوں، اس لیے کہ کام کا بدلہ کام ہے۔ اس شخص نے حیران ہو کر پوچھا، شیخ، ایک سوالی آپ کے کیا کام آ سکتا ہے؟ حضرت سلطان باہو نے فرمایا، میں ایک ضروری کام سے فارغ ہو کر ابھی آتا ہوں، جب تک تم میرا حل چلاؤ، بس مجھے یہی کام ہے۔ اتنا فرماتے ہی حضرت سلطان باہو ایک جانب تشریف لے گئے۔ وہ سید زادہ اس سوچ کے ساتھ حل چلانے لگا کہ حضرت اس قدر کشف کے
مالک ہیں، میرا کام ضرور کر دیں گے اور میں یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹوں گا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت سلطان باہو جب تشریف لائے تو اپنے سامنے پڑا ہوا مٹی کا ٹھیلا اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ آپ کے اس عمل کی اس سید زادے کو بہت حیرانگی ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھیں اس وقت چندیا گئیں جب اس نے دیکھا کہ ساری مٹی سونے کی ہو چکی تھی۔ حضرت سلطان باہو نے اس سید زادے کو فرمایا، اے سید زادے، اپنی ضرورت کے مطابق سونا اٹھا لو۔ اس شخص نے اپنی جھولی سونے سے بھر لی اور حضرت سلطان حق باہو کے دست مبارک پر بوسہ دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل RMP Gold سرور کو سبسکرائب کیجیے۔